बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ अंजिला ज़शान। तमाम नाज़रीन को मेरी जानिब से रमज़ान करीम की खुसूसी सहर ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। नाज़रीन, रोज़ाना की तरह आज भी हम एक बहुत वसी मौजू पर बात करने जा रहे हैं। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है सीरत हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा, यानी वो ज़ात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़ात से भी ज़्यादा अजीज़ थी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और हम देखते हैं कि दीन इस्लाम ने औरत को वैसे ही बहुत आला मर्तबा और मकाम अता किया है, लेकिन हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम की ज़ात पर ज़रा अगर गौर करें तो आप देखिए कि अगर उन्हें रहमत बना के भेजा तो उस बाप के लिए रहमत बना के भेजा जो कि ख़ुद रहमत लिल आलमीन है, और अगर उन्हें किसी की अहले ज़ौजा बनाया तो उस शख्सियत के लिए ज़ौजा बनाया गया, निस्फ़ ईमान बनाया गया जो कि ख़ुद शेर खुदा है। और जब उन्हें माँ का मर्तबा मिला तो उनके कदमों के नीचे उन नौजवानों की जन्नत रखी जो कि ख़ुद जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। तो आज हम बात करते हैं कि सीरत हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा है क्या, और हम तमाम लोग अपनी ज़िंदगियों में मुस्बत तब्दीलियाँ कैसे उससे सीखते हुए लेकर आ सकते हैं। हमारे साथ आज मौजूद होंगे सीरत स्कॉलर है पी डॉक्टर तारिक शरीफजादा साहब। डॉक्टर साहब वेलकम। और हमें साथ ज्वाइन करेंगे अलामा डॉक्टर सैयद ज़ियाउल्लाह बुखारी साहब। अलामा साहब वेलकम, शुक्रिया तशरीफ़ आपका। डॉक्टर साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर ले। सबसे पहले तो हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा की शान अक़दस थोड़ी सी बयान कर दीजिए। बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और आज का उन्वान भी इतना माजरा परवर और रूहानियत पर मुश्तमिल है कि मैं समझता हूँ कि इसका तसव्वुर कायम करते ही तक़द्दुस की एक ऐसी फ़िज़ा कायम हो जाती है कि जिसमें ज़्यादा बोलना जो है उसकी हिम्मत भी नहीं रहती। आप एक ऐसी हस्ती का ज़िक्र करने जा रहे हैं कि जिन्हें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे मुनफरिद तरीन कुर्बत मैसर आई। यानी आप उनका रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में मकाम और मनसब का अंदाज़ा, सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में उनकी पजीराई का दर्जा देखिए कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो फरमाती हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद एक अराबी हाज़िर होता है और पूछता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज़्यादा कुर्ब किसको मैसर था। तो आप फरमाती हैं कि रूए ज़मीन पर जितने लोग भी मौजूद हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की सारी मखलूक के साथ बड़ी वालिहाना मोहब्बत थी। अपने असहाब के साथ एक बड़ी वालिहाना और आला दर्जे की मोहब्बत और एक उनके साथ एक कुर्ब का रिश्ता था। लेकिन इन सारे लोगों में सबसे ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शख्सियत के साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार किया करते थे, जिन्हें अपने सबसे ज़्यादा करीब रखते थे, वो हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की हस्ती है। और फिर सवाल करने वाले ने पूछा कि उनके बाद सबसे ज़्यादा मर्दों में किसे पसंद फरमाया करते, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि उनके शौहर जनाब अली करमुल्लाहु वजहुल करीम वो सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनफरिद कुर्ब के हामिल थे। इससे अंदाज़ा होता है कि एक ऐसी हस्ती, जैसे आपने ख़ुद सरनामा कलाम में कहा कि औरत के जितने भी मुक़द्दस रूप हो सकते हैं, औरत की जितनी भी जहतें और किस्में हो सकती हैं जिनके साथ इज़्ज़त का कोई हवाला मंसूब किया जा सकता है, आप वो हस्ती हैं जिन्होंने उन सारे यानी डायमेंशंस को ख़ुद इज़्ज़त अता की है। जैसे अभी आपने ख़ुद कहा, और मुझे सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके कुर्ब का अंदाज़ा हज़रत इमाम हजर अस्क़लानी अलैहिर्रहमा के उस कौल से भी आता है। आप फरमाते हैं कि मैंने 84 बरस तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला किया, और कहते हैं कि मैंने इस कुल वक्ती मुताले में दो बातें कभी होती हुई नहीं देखी हुजूर की ज़िंदगी में। एक, कभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब रसूल ने अल्लाह से कुछ तलब किया हो और अल्लाह ने आपको अता न किया हो, वहाँ से इनकार हो गया। और दूसरा, हज़रत सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ तलब किया हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उनके लिए कोई इनकार की सूरत पैदा हुई। सो इससे अंदाज़ा होता है कि वो जो इंतहाई आला दर्जे का कुर्ब है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को हासिल। आप तसव्वुर कीजिए, एक तो यानी ये आलम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको सरकार ख़त्मी मरतबत के पाकीज़ा वजूद से वजूद बख्शा, और फिर हुजूर ने यानी अरब के मुहावरे के तौर पर भी ये कहा कि फ़ातिमा जो है वो मेरे जिगर का टुकड़ा है, यानी ये मेरे वजूद का हिस्सा है। और फिर यहाँ तक हदीस में आता है कि हुजूर ने फरमाया कि
میں اس سے محبت کرتا ہوں، پروردگار تو بھی اس سے محبت فرما۔ جو اس سے محبت کرتا ہے پروردگار تو اس سے بھی اپنی محبت کا اعلان فرما۔ سو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ رسول ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کی کیا قدر و منزلت پائی جاتی ہے، اور یہی جو حضور کی طرف سے آپ کو منفرد قربت اور عزت ملتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک والہانہ محبت ملتی ہے کہ سیرت جو ہے وہ اس احوال سے جا بجا منور ہوتی نظر آتی ہے کہ سرکار ختمی مرتبہ اپنے گھر میں موجود ہیں اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی ہیں، تو عالم کیا ہے کہ حضور آپ کی دستک کو پہچانتے ہیں اور حضور 2 قدم آگے بڑھ کر ان کی طرف جاتے ہیں، اور حضرت ام سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان جو ہے آپ کی نسبت سے جو خیر ہم تک پہنچا ہے، وہ کیا اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سرکار ختمی مرتبت کے پاس آئی ہوں اور حضور نے کھڑے ہو کر استقبال نہ کیا ہو۔ ہمیشہ حضور جو ہے 2 قدم آگے بڑھ کر آپ کا ماتھا یا ہاتھ چوم کر آپ کا استقبال کرتے ہیں، اور پھر اگلے درجے پہ کیا ہوتا ہے، حضرت ام سودا کہتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا کہ کبھی ایسا ہوا ہو کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کھڑی ہیں اور سرکار دو عالم ان کے بیٹھنے سے پہلے بیٹھ گئے ہوں، یعنی بظاہر صاحبزادی ہیں، بیٹی ہیں اور آپ اولوالعزم نبی ہیں اور آپ کی اولاد ہے، لیکن حضور نے اس درجے کی عزت عطا فرمائی کہ وہ جب تک بیٹھ نہ جاتی ہیں سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہ ہوتے۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، آپ کو بھی اسی پوائنٹ پہ شامل گفتگو کر رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا مطلب ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے شان کو بیان بھی کر سکیں، وہ بیٹی بے مثال، بیوی بے مثال، ماں بے مثال۔ ذرا اسی پوائنٹ کو ایلیبوریٹ آپ کر دیں کہ باپ بیٹی کا جو رشتہ تھا وہ ہمیں کیا سکھا کے گیا اور کیا نوعیت تھی اس رشتے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ بہت ہی روح پرور ایمان افروز عنوان ہے سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ جلیلہ جمیلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں ایک مومن اور ایک مسلمان کی زندگی کی جو گھڑیاں، جو لمحات آپ کی باتوں کے ذکر میں، آپ کی سیرت طیبہ کو بیان کرنے میں یا سننے میں صرف ہو جاتی ہیں، وہ زندگی کا حاصل اور سرمایہ بن جاتی ہیں۔ بے شک ایسے ہے۔ شاعر نے بالکل درست کہا تھا جب یہ کہا کہ جب انہیں یاد کر لیا تو صبح و مہک مہک اٹھی، جب ان کا غم جگا لیا تو رات مچل مچل گئی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا و علیہ السلام، یقیناً جیسے آپ نے انٹرو میں ارشاد فرمایا اور حضرت ڈاکٹر صاحب پیرزادہ صاحب نے بھی ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے ان کے بارے میں جو یہ فرمایا تھا نا، میرا خیال ہے اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت اور عظمت ہو سکتی ہے کہ سینہ نبوت کہ جس کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے الم نشرح لک صدرک، یہ وہ سینہ اطہر ہے جس کو ہم نے شرح صدر کا اعزاز عطا کیا۔ نزل بی الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، ہم نے قرآن پاک جبریل امین علیہ السلام کو دے کر بھیجا، وہ آپ کے قلب اطہر پہ نازل ہوا، یعنی جس دل کا حال یہ کہ جو محبت قرآن ہے اس دل کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میری اس دل کا ٹکڑا ہے جو محبت قرآن ہے، جو محبت وحی ہے، قلب اطہر، قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا فرمایا اس کا حصہ ہے میری بیٹی فاطمہ۔ سبحان اللہ۔ تو سیدہ فاطمہ یقیناً آپ نے فرمایا تھا جس نے میری بیٹی کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، من آذاہا فقد آذانی، جس نے میری بیٹی کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے ایذا پہنچائی۔ اور آپ کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا لم ینزل الارض قط، جو کبھی اس سے پہلے روئے زمین پہ نازل نہیں ہوا تھا۔ استاذن ربا، جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ سے اجازت مانگی کہ یا اللہ میں روئے زمین پہ جانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کس لیے؟ عرض کرتا ہے ان یسلم علیہ، میں آپ کے محبوب کو جا کر سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی دیکھے ذرا، 1,00,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لایا، لیکن اس فرشتے کے دل میں کشش پیدا نہیں کہ میں جاؤں، اب پیدا ہو رہی ہے اور کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں، آپ کے محبوب علیہ السلام کو سلام عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اجازت دی اور صاحب فرمایا خالی ہاتھ نہ جاؤ، یہ تحفے لے کر جاؤ، ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، آپ کی بیٹی جو فاطمہ ہے یہ صرف جنت میں نہیں جائے گی، یہ نہیں فرمایا، اچھا یہ نہیں فرمایا وہ جنتی ہے صرف، یہ بھی کہا جاتا تو کتنی بڑی بات ہے۔ بالکل فرمایا کہ جب آپ کی بیٹی فاطمہ جنت میں جائے گی تو ساری خواتین جنت کی سیدہ اور سردار بن کر جائیں گی۔ یعنی تاریخ اسلام میں، تاریخ انسانیت میں جتنی خواتین پاک باز، طاہرات، صائمات، عابدات،
زاہدات وہ جو جنت میں جائیں گی نا، وہ سب کی سب سیدہ فاطمہ کی سرداری میں جنت میں جائیں گی، ان سب کی سردار آپ ہوں گی۔ اور فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ آپ نے انٹرویو میں ایک بڑا پیارا لفظ بولا، میرے دل پہ نقش میں میری بہن، کہ سیدہ حسنین کریمین کی ماں اللہ نے آپ کو بنایا، ان کی جنت کہتے ہیں، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو وہ جو جنتی فرمایا حسن و حسین جو ہے نا، یہ بھی صرف جنتی نہیں ہے، جب آپ کے فرزند، آپ کے دل کے ٹکڑے، آپ کی آنکھوں کے نور، آپ کے شہزادگان حضرت امام حسن امام حسین، یہ جب جنت میں جائیں گے تو سارے جنتی نوجوانوں کے سردار بن کر جنت میں جائیں گے۔ تو یہ مقام ہے یقیناً سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام رضی اللہ عنہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صاحبزادی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا تھا، اللہ اکبر، اے فاطمہ جب میں دنیا سے جاؤں گا نا تو سب سے پہلے فرمایا میرے پاس آئیں گی میرے خاندان میں سے۔ اتنی نبی پاک کو بھی ان سے محبت تھی اور ان کو بابا سے اتنی محبت تھی کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے میرے سارے خاندان میں سے ناد کے وہی اللہ کے نبی نے فرما دیا، پہلے آپ کی آنکھوں میں آنسو پہلے آئے جب یہ فرمایا کہ آپ کے بابا دنیا سے جا رہے تو غم سے آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، تو ساتھ یہ فرمایا کہ میری بیٹی تو کیوں پریشان ہو رہی ہے، سب سے پہلے اللہ تجھے میرے پاس لے کر آئے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں قیامت کے دن اور یہ علی و حاضر راقد اور فاطمہ بیٹی اور ان کے بیٹے حسن و حسین، فرمایا ہم سب کے سب ایک جنت میں رہیں گے، ایک محل میں رہیں گے، یعنی قیامت کے دن بھی نبی پاک کے محل کے اندر جو ہوں گے سیدہ فاطمہ الزہرا، حیدر مرتضیٰ، حسنین کریمین۔ تو دنیا کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے جو آپ کو عزت اور شان عطا کی نا، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، ہمارے لیے مشرع راہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایسے معاشرے میں کہ جہاں بیٹیوں کو اپنے لیے نعوذ باللہ وہ سمجھتے تھے کہ آر کی بات ہے، عیب کی بات ہے کہ میں ایک بیٹی کا باپ ہوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بیٹی آتی تھی نا، قام الیہا، آپ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، استقبال فرماتے ہیں۔ اور کہیں یہ مثال نہیں ملتی علامہ صاحب، یہ بہت وسیع موضوع ہے، اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے کہ کیا وہ عالم تھا اور کیا منظر کشی ہوتی تھی اس ٹائم۔ ناظرین ابھی ہمیں بریک پہ جانا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ ایک بار پھر آگے بڑھاتے ہیں، اور بریک پہ جانے سے پہلے محمد نوید اکرم صاحب نے بہت اچھا ماشاءاللہ کلام پڑھا، ماشاءاللہ نوید صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ناظرین ایک دفعہ پھر موضوع پر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتا دیجئے، ابھی علامہ صاحب نے بھی بریک پہ جانے سے پہلے بڑا اچھا ایکسپلین کیا کہ وہ کیا منظر کشی ہوتی تھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود استقبال کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ یہ کہیے گا کہ دین اسلام پھیلانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے جو ان کے قریبی لوگ تھے وہ شریک رہے، ان میں ایک نام حضرت فاطمہ الزہرا کا بھی ہے، تو ان کا کیا کردار رہا اور کس طرح سے انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کی؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جس انداز کی تربیت عطا فرمائی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا تقاضا تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس تربیت کے پا لینے کے بعد کسی شخص کے سامنے حق اور باطل کے درمیان کوئی مارکہ ہو، کوئی مارکہ درپیش ہو اور وہ اعلانیہ حق کے ساتھ اس کی یعنی حمایت میں جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہوا نظر نہ آئے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کائنات کی سب سے کامل ترین حق پرست ہستی جو ہے، ان سے براہ راست جو ہے وہ فیض حاصل کرنے والی آپ کی صاحبزادی، ان کے سامنے جب حق اور باطل کا یہ مارکہ شروع ہوا اور گویا اعلاء کلمۃ الحق کی اس تحریک کا آغاز ہوا، سو ان کے سامنے یہ سارا منظرنامہ تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مجھے تو یوں لگتا ہے جب میں سیدہ کی شخصیت پر ایک نظر دوڑاتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈے ون سے ہی ان کو اس انداز میں ان کی تربیت فرمائی تھی کہ وہ ان ساری عزتوں کی حقدار قرار پائیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ آپ کی خوش نصیبی کا ایک پہلو اگر یہ ہے کہ آپ کو والد کے طور پر سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کائنات کی سب سے کامل ترین ہستی جو ہے وہ میسر آئی، تو وہیں پر شفقت کا دوسرا منفرد حوالہ آپ کی والدہ کے طور پر محسنہ اسلام، اس وقت کی ساری عورتوں میں سب سے بہترین خاتون سیدہ
खतीजतुल कुबरा सलाम अल्लाह अलैहा जैसी ज़ीरक और दूरबीन खातून जो है ना, उनका साया आपको मैसर आया और उनकी तरबियत मैसर आई। इन दोनों शख्सियात की तरबियत का परताव जो है वो आपकी शख्सियत के अंदर नज़र आता है। और सरकार ख़त्मी मरतबत और हज़रत खतीजतुल कुबरा ने आपको हक़ और बातिल में इम्तियाज़ का जो एक मरहले से गुजारा था, उस सलाहियत को निखारा था, उसी का ही ये अंदाज़ है कि सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के इस पैगाम को फैलाने के लिए जब हर घर और हर दिल पर दस्तक दे रहे थे और हर तरफ से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हौसला शिकनी हो रही थी, कौल की शक्ल में भी और अमल की शक्ल में भी, और दुश्मनान इस्लाम इस दर्जे पर पहुंच चुके थे कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हरम शरीफ के अंदर जो उनके लिए भी उनके अकीदे के मुताबिक भी एक मुतबरक जगह थी, वहाँ सजदा रेज़ होकर अल्लाह के साथ अपनी मुनाजात पेश करते हुए नज़र आते हैं, राज़ो न्याज करते हुए नज़र आते हैं। और उस आलम में एक बदबख्त आता है अबू जहल, और वो सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक ओजरी रख देता है, जिसके बोझ से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आपकी पुश्त मुबारक झुकना शुरू हो जाती है। ऐन उस आलम में उन मर्दों की उस सारे माहौल के अंदर एक नन्ही सी बच्ची सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ़ लाती हैं, और आप के अंदर अपने वालिद गिरामी के वो औसाफ इस तरह वदीयत हो चुके थे कि आपने जुर्रत व बहादुरी का मुज़ाहिरा किया, उसको सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस से उतारा और पानी के साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कपड़े मुबारक थे, जो पुश्त मुबारक थी, उसको धोया। और फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी एक मासूम सी बच्ची जो है उस सारे मंजरनामे में जहाँ सारे लोग हौसला शिकनी का ज़रिया बन रहे हैं, वहाँ ये एक मासूम चंद साल की बच्ची जो है वो अपने वालिद गिरामी को अल्लाह के इस दीन को फैलाने के मिशन के ऊपर जो है अपनी हिमायत और अपनी हौसला अफजाई पेश करती हुई नज़र आती है। तो ये वहाँ से एक अजीमत का सफ़र जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपका नज़र आता है। और कोई मुझे काबिल ज़िक्र मकाम ऐसा नज़र नहीं आता जिसे तारीख़ ने, सीरत की किताबों ने अपने अंदर महफूज किया हो कि जहाँ सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दीन के हवाले से किसी मुश्किल का सामना हो रहा हो और वहाँ पे हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उस मंजरनामे के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हमदर्द के तौर पर, एक शफीक बेटी के तौर पर आपकी ज़िंदगी का हिस्सा ना हो। यानी आप तसव्वुर कीजिए ना कि क्या आलम है कि ओहद का मैदान है और सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आपको ज़ख्म लगता है और उसमें से खून फवारे की तरह निकलना शुरू हो जाता है। अब असहाब रसूल जैसी जलील क़द्र हस्तियाँ और उनमें जनाब अली करमुल्लाह वजहुल करीम जैसी हस्ती जो शुजाअत और बहादुरी का पैकर है, अपने जिस्म पर 17 ज़ख्म खा चुके हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 17 ज़ख्म खाने पर उस तरह दिल गिरफ्तार नहीं है जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ख्म देखकर आपकी तबीयत के अंदर एक इज़्तिराब है। ऐन उस आलम में सबका हुजूर के साथ मोहब्बत का मामला ऐसा है कि वो मोहब्बत आड़े आ जाती है और बिल आखिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस के पर लगे हुए उस ज़ख्म के मरहम के तौर पर अल्लाह जनाबे खतीजतुल कुबरा की इस अजीम शान शहज़ादी, आपकी तरबियत याफ्ता बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का इंतखाब करता है। और परवरदिगार आलम उस वक्त अपने महबूब रसूल के ज़ख्म पर मरहम के लिए जिस हस्ती का इंतखाब करता है वो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की हस्ती है। तो उससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि हर मकाम पर वो यानी सफ़र का है, हज़र का है, कोई बाहर की मुश्किल है, घर के अंदर की मुश्किल है, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी की हैसियत से भी और एक मुशीर की हैसियत से भी आप जो हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर एक बड़ा नुमाया किरदार और उन्वान के तौर पर नज़र आती है। अल्लामा साहब इसी गुफ्तगू को आगे कंटिन्यू करें तो आप ये बता दीजिए, वैसे डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस ज़ात की तरबियत की वो ज़ात फिर क्या होगी, फिर उसी ज़ात को मुख्तस किया गया इमाम हसन और इमाम हुसैन की तरबियत के लिए, और फिर क्या तरबियत की कि हमने देखा कि नाना के दीन के हक़ का अलम बुलंद करने के लिए उन्होंने जान का नजराना पेश करने से भी गुरेज़ नहीं किया। तो बतौर माँ हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का किरदार क्या था? बिलाशुबा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बेटी की जो आला तरबियत की, इस कायनात में मैं समझ पूरी तारीख़ इंसानियत में इससे आला तरबियत की कोई और मिसाल है ही नहीं। अल्लामा इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह अल बदाया व निहाया में इरशाद फरमाते हैं कि इन्नहुम ज़ुर्रियतुन तय्यिबतुन मिन अशरफ़ि बैतिन वुजिद अला वजहिल अर्ज़, इस रूए ज़मीन पर
میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے افضل اور اعلیٰ کوئی گھرانہ نہ تھا. یہ اس گھرانے کی ذریت طیبہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا. بے شک. اور آگے فرماتے ہیں یہ افضل بنات ہی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد میں سے, ساری بیٹیوں میں سے سب سے زیادہ پیار اور لاڈ اور افضل جو بیٹی تھی وہ سیدہ فاطمہ الزہرا تھی. اور یقیناً آپ نے ان کی تربیت ایسی کی, آپ اس کا ایک واقعہ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کیا تربیت کی. سیدہ فاطمہ الزہرا حاضر خدمت ہو کر بابا سے عرض کرتی, بابا جان اب تو بہت خوشحالی آ گئی, اتنی کنیزیں آ گئیں, غنیمت کے ڈھیر لگے ہوئے, مدینہ منورہ کا ہر گھر جس کو ضرورت ہے وہ لے کے جا رہا ہے, تو میں آپ کی بیٹی بھی حاضر خدمت ہوں. چکی چلا کر میرے ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں گٹھے پڑ چکی ہے, دور دراز سے چشمے کا پانی میٹھا لے کے آتی ہوں, چشمہ مشکیزہ اٹھا کر میرے کندھے داغ ہو چکے ہیں, گھر میں جھاڑو خود پھیرتی ہوں, گرد و غبار سے میرے لباس اٹھ جاتا ہے. مجھے بھی ایک کنیز عطا کر دے جو میری معاون بنے, میری سپورٹر بنے, میرا کام کر دیا کرے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا, بیٹی فاطمہ اتق اللہ یا فاطمہ, جو تقوی ملا نا تجھے میری طرف سے اور اللہ کی طرف سے وہ تیرے لیے سب سے بہتر ہے. تو جب تھک جایا کرے گھر کا کام کاج کر کے تو پھر 34 بار پڑھا کر اللہ اکبر اللہ اکبر, 33 بار پڑھا کر الحمدللہ الحمدللہ, 33 بار یہ پڑھا کر سبحان اللہ سبحان اللہ, ہی خیر اللہ کی من الخادمی. تجھے روز محشر پتہ چلے گا تیرے بابا نے تجھے خادم اور کنیز کی جگہ پر کتنا اعلیٰ تحفہ دیا تھا. تو یہ تربیت کی, پھر نتیجہ آکے کیا نکلا. سیدہ فاطمہ الزہرا نے نانا جان بابا جان خطبہ ارشاد فرما رہے, دونوں شہزادوں کو تیار کر کے بھیجا کہ جو نانا جان کے خطبہ سن کر ہو. یہ تربیت ہو رہی ہے نا ماں کی طرف سے کہ بچوں کو دین کے ساتھ وابستہ کیا جا رہا ہے, دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. علیہما قمیصان احمران یمشیان یسرا, سر رنگ کی گلابی رنگ کی لمبے لمبے کرتے پہنائے شہزادوں کو, مسجد نبوی میں بھیج دیا. دوپہر کا ٹائم تھا, گرمی کا موسم تھا, باہر فرش تپ رہا تھا. وہ ننھے سے معصوم سے قدم مبارک وہاں پہ لگے نا تو وہ تپش برداشت نہ ہو سکی تو نیچے گر پڑے. جسم تھوڑی سی تکلیف محسوس کرتا ہے, جلدی سے اٹھنا چاہ پھر گر پڑے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر اطہر سے دیکھا کہ میرے بیٹے کس کیفیت میں ہیں, تو آپ نے کسی صحابی سے نہیں فرمایا, اللہ نے فرمانے نہیں دیا. حالانکہ آپ فرماتے اشارہ کرتے تو ساری مسجد ہی بھاگ اڑتی شرف سمجھ کر, لیکن اللہ نے یہ نہیں چاہا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. وہاں تو جو کچھ ہو رہا تھا وہی سے ہو رہا تھا. آپ نے خطبہ جمعہ چھوڑ دیا, آپ نے منبر کو چھوڑ دیا. فرمایا جب خطبہ شروع ہو جائے کوئی بات نہ کرے, کوئی صفوں کو نہ پھلانگے. آج گردنیں پھلانگ دی, صفیں ساری آپ نے چیر دی, خود جا کر دونوں کو اٹھا کر لائے, سامنے لا کر بٹھا کر پھر منبر پہ تشریف لا کر فرمایا میں نے اپنے بیٹوں کو پریشانی میں دیکھا تو فلم اصبر, میں صبر نہ کر سکا, حتیٰ قطعت حدیثی, حتیٰ کہ میں نے خطبہ جمعہ منقطع کر دیا. اب اندازہ لگائیں یہاں سے جو میرا استدلال ہے وہ یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے بابا جان کا خطبہ سننے کے لیے, ان کی تربیت کے لیے, تعلیم کے لیے ان کو بھیجا ہوا تھا. اور کتنے واقعات ہیں. نماز ظہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے, نانا جان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے بھیجا. اب وہ چھوٹی عمر میں تھے, انہوں نے پیچھے نماز پڑھنے کی بجائے آ کر دیکھا نانا جان سجدے میں, تو وہ آ کر آپ کمر مبارک پر دونوں بیٹھ گئے. تو نبی کریم علیہ السلام خود آپ نے سجدہ لمبا کر دیا. اور کچھ صحابہ لیٹ آئے تو انہوں نے آپ کے سجدے لمبے کو دیکھا نا, تو ان کو متوجہ کر کے تھوڑا سا اشارے سے, کچھ زبان سے الفاظ نہیں کہے, بس شیشی کی آواز نکال کر ان کو روکنا چاہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کر پہلے ان کو گود میں بٹھایا اور ان سے فرمایا, حیدر مرزا کو یہ نہیں فرمایا, نہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو پیغام بھیجا کہ تم نے آئندہ ان کو نماز کے ٹائم نہیں بھیجنا, بلکہ ان سے فرمایا کہ ضروہما, آئندہ اگر تم میرے بیٹوں کو اس طرح میرے ساتھ نماز کی حالت میں بھی دیکھو نا تو کچھ نہیں کہنا تم نے. من حبنی فلیحب ہذین, تمہارے اوپر فرض ہے اگر میرے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو ان دونوں کے ساتھ محبت کرو. لیکن پھر اس تربیت کا نتیجہ پتہ کیا نکلا. حضرت امام حسن سے ایک دن صحابہ نے پوچھا جب آپ بڑی عمر میں تھے کہ نانا جان کے دور میں آپ بہت چھوٹے تھے جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے, اب اللہ کے پاس چلے گئے آپ کے نانا جان, تو اس بچپن کی کوئی باتیں یاد ہیں نانا جان کی؟ کہا مجھے بہت اس کائنات میں چشمے فلک نے ان سے ذہین دیکھا ہی کوئی نہیں, حسنین کریم میں زیادہ ذہین بچہ کوئی نہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں ایک دن اپنے نانا جان کے ساتھ جا رہا تھا, کھجوروں سے بھرے ہوئے مٹکوں کے پاس ہم گزرے, بیت المال کی کھجوریں تھی, تو میں 2 کھجوریں اٹھا کر منہ میں ڈال لی گزرتے گزرتے, تو نانا جان رک گئے, آپ نے انگلی مبارک میرے منہ میں ڈال لی, فرمایا کخ کخ,
इन्नहा सदका व इन्ना मिन औसाखिन नास व इन्ना ला तहिल्लु लि मुहम्मद व ला आलि मुहम्मद। बेटे हसन निकालो निकालो, ये ज़कात और सदक़े की खजूर है, ये मेरे लिए और मेरी आल के लिए अल्लाह ने हलाल नहीं बनाई। बचपन से हलाल और हराम की तरबियत दी है, बचपन से। तो सईदा फातिमा ज़हरा को जो तरबियत मिली थी बाबा से, वो आगे तरबियत की, और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये तरबियत का नतीजा था जो आपने सवाल में फरमाया मेरी बहन, कि फिर उसका दुनिया ने मंजर देखा कि करबला में इमाम हुसैन खड़े थे। नबी पाक ने फरमाया था ना, सय्यदुश शुहदा हमजा, हमजा जो मेरे चचा जान है ये सय्यदुश शुहदा हैं। वराजुलुन काम इला सुल्तानिन जाइरिन फअमरहु व नहाउ फक़तला, और एक वो मर्दे मैदान भी सय्यदुश शुहदा होगा जो एक जालिम हुक्मरान से टकराएगा, अल-अम्रु बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का फरीज़ा अंजाम देगा, हत्ता कि इस्लाम में शहीद हो जाएगा। वो हज़रत इमाम हुसैन थे। बिल्कुल है, बेशक ऐसे। अल्लामा साहब, इतनी मज़े की गुफ्तगू चल रही है, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, लेकिन ब्रेक पे जाना भी ज़रूरी है। वापस आएंगे तो गुफ्तगू यहीं से कंटिन्यू करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर अपने मौजू पर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, आपको एक बार फिर शामिल गुफ्तगू करें तो डॉक्टर साहब ये फरमा दीजिए कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के घर का जो माहौल था वो क्या, और हमने हमेशा से सुना है कि घर का जो माहौल है वो एक औरत से बनता है, ख़ातून से बनता है। तो बीबी फ़ातिमा ज़हरा जिस घर की ख़ातून है, उस घर का माहौल और वहाँ पर क्या उन्होंने बताया, बच्चों को क्या सिखाया, इस दवाजी ज़िंदगी उनकी कैसी थी, और हम लोग भी क्या सीखते हैं उनकी ज़िंदगी से? इंसानी तारीख़ में खानगी ज़िंदगी के हवाले से शायद ये सबसे पुरानी मिसाल है जो आज तक भी राइज है, कि किसी बेटी के अपने घर के अंदर जो मामलात हैं उन पर निगाह डालनी हो या उसकी पेशगोई करना हो तो उसके लिए उसकी वालदा के मिजाज को देखा जाए। ऐसे ये आज भी राइज है और उस ज़माने में भी राइज था। आप तसव्वुर कीजिए कि अल्लाह ने आपको एक ऐसी माँ की ज़ेर तरबियत रखा जो महबूब रब्बुल आलमीन है, जिन्हें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसी वालिहाना मोहब्बत और ऐसी वालिहाना खिदमत का अल्लाह ने शर्फ अता किया जिसकी दूसरी मिसाल जो है वो पेश नहीं की जा सकती। बिल्कुल वही मोहब्बत, वही अपने शौहर के साथ वफ़ादारी, अपने घर का वक़ार उसको हरदम कायम रखना और उसको बढ़ाने के लिए पूरी तनदेही के साथ अपना आप पेश करना, ये वो औसाफ़ करीमा है जो हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को वदीयत होते हैं। और हम देखते हैं कि फिर आप अपने घर के अंदर भी, हालांकि आप सरकार ख़त्मी मतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी हैं और हुज़ूर की ज़ुबान अक़दस से आपको सय्यदतुन निसा लिल आलमीन के का शर्फ़ जो है उससे मुशर्रफ़ हैं, लेकिन जब अपने घर में आती हैं तो अपने शौहर की जो एक बेहतरीन बीवी को खिदमत कर सकती है उस तरह की खिदमत करती हुई नज़र आती हैं, उनका इकराम उनका एहतराम बढ़ाते हुए नज़र आती हैं, ख़ुद भी उनका एहतराम एलानिया एहतराम करती हुई दिखाई देती हैं, और अपने बेटों और गिरदो नवाब में जो बाकी रिश्ते हैं उनके दिल में भी जनाब अली करमल्लाहु वजह करीम के हवाले से ख़ास एहतराम और मोहब्बत का ज़रिया बनती हैं। और तारीख़ बताती है कि इस दर्जे पर उन्होंने हज़रत अली करमल्लाहु वजह करीम के हुकूक़ का और उनके साथ हुस्न सलूक का एहतमाम किया कि आखिरी वक्त में जब आप पर नज़ा की कैफियत थी और आप बीमार थी तो आप एक मरतबा हज़रत अली करमल्लाहु वजह करीम ने पूछा कि कुछ खाने को अगर तलब है तो मुझे बताएं ताकि मैं वो आपको पेश कर सकूं, आप उसे खा के ज़रा तबीयत जिससे आपकी बहाल हो जाए। तो आप कहने लगी कि मैं आपके सामने सवाल की जुर्रत नहीं कर सकती क्योंकि मैंने अपने बाबा से ये सुन रखा है। वो फिर तरबियत वाली बात जो किबला शाह साहब भी कर रहे थे और मैंने भी ये जिसकी तरफ तवज्जो दिलाई कि घर से तरबियत ऐसी मिली हुई थी कि उन्हें ये बता कर भेजा गया था कि आपने अपने शौहर के लिए आसानी पैदा करनी है, उन्हें किसी इम्तिहान या मुशक्क़त में नहीं डालना। जनाब सैयदा कायनात क्या फरमा रही हैं कि ए अली, मैं इसलिए ज़िंदगी भर आपको किसी अपनी ख्वाहिश का इजहार नहीं कर पाई या कोई मैंने आपसे तकाजा नहीं किया कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उसको पूरा ना कर सकें या उसे पूरा करने में आपको दिक्कत का सामना और आप इसे अपने लिए एक मुशक्क़त तसव्वुर कर रहे हो। तो सो मुझे घर से ये नसीहत करके भेजा गया था कि मैंने इस अंदाज में ज़िंदगी गुजारनी है। बड़ी बार बार पूछने पर फिर आपने अंगूर का जो है वो या अनार का जो है वो आपने इशारा फरमाया तो फिर वो आपके सामने पेश किया गया। कहने का मकसद ये कि इस दर्जे की वो जो तरबियत थी ना वो तवातुर के साथ पूरी आपकी ज़िंदगी के अंदर हमें नज़र आती है। और फिर घर के माहौल का हाल ये था कि जो खादमा आपके साथ जिन्होंने वक्त गुजारा, सैयदा फ़िज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ آپ کے شریک کار کے طور پر بھیجا تھا، آپ کی معاونت کے لیے بھیجا تھا، ان کے ساتھ آپ کے حسن سلوک کا عالم یہ کہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تشریف لاتے ہیں گھر میں، اور کیا دیکھتے ہیں کہ آپ نے ایک شہزادے کو اٹھا رکھا ہے حضرت فاطمہ الزہرا نے، اور ساتھ ہی چکی بھی پیس رہی ہیں، اور ساتھ وہیں پر ہی حضرت فضہ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان دو کاموں میں سے ایک کام ان کے حوالے کر دو، یعنی یا بیٹا بچہ ان کے حوالے کر دیں یا چکی جو ہے۔ تو آپ مسکرا کر کہتے ہیں کہ نہیں بابا جان، میں اس پر راضی ہوں، کیونکہ آج کام کرنے کی میری باری ہے۔ یعنی کائنات میں کوئی تصور کر سکتا ہے کہ خادمہ موجود اور عربوں کے اس معاشرے میں، اور پھر کوئی عام خاتون نہیں ہے جس کی خادمہ ہے، وہ خاتون جو سیدہ کائنات ہیں اور سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں، ان کے گھر میں عدل و انصاف اور اپنے ساتھ وابستہ کام کرنے والے جو خادم ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کا یہ عالم ہے کہ آپ ایک دن خود کام کرتی ہیں اور انہیں آرام کرنے کے لیے کہتی ہیں، اور دوسرے دن ان کی ذمہ کام لگاتی ہیں اور خود جو ہے وہ آرام کرتی ہیں۔ گویا اس درجے کا عدل جو ہے اس کا ماحول پایا جاتا ہے۔ ہمیں ان کی زندگی اور سیرت سے اپنے گھروں میں ہماری بہنیں اور بیٹیاں، ہماری خواتین ان کو نمونہ حیات تو تسلیم کرتی ہیں، ان سے اظہار عقیدت بھی کرتی ہیں، لیکن ان کی زندگی میں یہ جو اعلیٰ عرفہ درجے کے حسن سلوک کے جو پیرائے موجود ہیں ان سے بھی اپنی زندگیوں کو آباد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے انسانیت ہے، اس چیز کا بھی درس ہمیں اس سے ملتا ہے۔ علامہ صاحب آپ اس چیز پہ روشنی ڈال دیجئے کہ ازدواجی تعلق جو حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا کا تھا وہ کیا تھا، اور جو ان کا نکاح تھا وہ کس طرح سے طے پایا تھا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش شامل تھی، رب کریم کی رضا شامل تھی، وہ کیا منظر تھا، اور پھر کیا ہمیں سیکھنے کو ملا ہے، کیا ہمیں بتایا گیا ہے کہ نکاح در حقیقت ہے کیا اور کس طرح سے کرنا چاہیے؟ میری بہن آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ نبی کریم علیہ السلام کی اس میں کتنی خواہش تھی، اور اللہ کی یقیناً جو اللہ کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا اور یہ خواہش ہوتی ہے نا، یہ میرے اللہ کی ہی خواہش ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے یہ اصل میں اللہ ہی کی بات ہے۔ اللہ کی وما والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کرتے تھے وہ فیصلہ اصل میں میرے اللہ کی منشا اور اللہ کی وحی ہوتی تھی۔ آپ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے بہت سارے پیغام آئے تھے، بڑے بڑے اکابر صحابہ جو بہت معزز قسم کے صحابہ نا ان کے پیغامات بھی آئے تھے، کیونکہ ہر بندہ یہ چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہے ان کے ساتھ اگر میری نسبت ہو جائے تو رسول اللہ کے ساتھ میرا کتنا قرب ہو جائے گا۔ اس دور کے جو بڑے اکابر صحابہ تو ان سب کی یہ تمنا تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی اس بات کو قبول نہیں فرمایا۔ حیدر مرتضیٰ کے لیے یقیناً میرے اللہ کی ہی تمنا، میرے اللہ کا یہی فیصلہ تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پاکیزہ خواہش یہی تھی کہ حیدر کرار کے ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا کا رشتہ جوڑا جائے۔ اور حضرت علی بھی کوئی معمولی ہستی تو ہے نہیں، نبی کریم علیہ السلام نے جن کے بارے میں یہ فرما دیا کہ لا یحبہ الا مؤمن ولا یبغض الا منافق، معیار ہے علی، علی سے محبت کرنے والا مومن ہوگا، علی سے بغض رکھنے والا منافق ہوگا۔ تو اتنی بڑی ہستی کو اللہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے بطور شریک زندگی پسند فرمایا، اور ان کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا کا انتخاب کیا، تو یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوا تھا۔ اور پھر آپ نے خود نکاح پڑھایا، اور نکاح پڑھا کر جو دعا دی نا وہ ذرا سنیے۔ آج ہم نبی پاک کی اتباع میں وہ دعا دیتے ہیں دلہا اور دلہن کو۔ آپ نے حیدر مرتضیٰ اور حضرت سیدہ فاطمہ کو دونوں کو یہ دعا دی، بارک اللہ فیکما وجمعکما علی خیر، اللہ تم دونوں کے اس رشتے میں برکتیں نازل فرمائے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اور دونوں کا اجتماع خیر پہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصر مبارک ہے نا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر، سورہ الکوثر کی روشنی میں دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے نا آج تک اور قیامت تک انشاءاللہ باقی، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات بابرکات کی برکت سے اللہ نے کی ہے۔ حیدر مرتضیٰ کے ساتھ جو آپ کا رشتہ ہے اس کی برکت ہے۔ حضرت امام حسن، امام حسین، آج ان کی جو اولاد ہے نا وہ آل مصطفیٰ ہے، وہ آل محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم جو دروشی پڑھتے تھے انہی ہستیوں میں ہم پڑھتے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تربیت تھی نا اس کی ایک جھلک ذرا آپ دیکھیے۔ دسترخوان لگا ہوا ہے، ڈاکٹر صاحب نے ایک لفظ عدل بولا تھا تو مجھے کتاب یاد آ رہی تھی العدل الاجتماعی، یہ بہت بڑے ایک مصنف ہیں، مصر میں گزرے ہیں، بہت بڑے دانشور سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے، اس میں درج کرتے ہیں کہ افطاری کا، آج کا چونکہ افطاری کا موسم ہے، افطاری کا دسترخوان سجا ہوا تھا،
اور اس پہ 3 جو کی روٹیاں رکھی ہوئی تھی افطاری کے لیے. دسترخوان پہ حیدر مرزا بھی موجود ہیں, سیدہ فاطمہ الزہرا موجود ہیں, اور اس دور میں چھوٹی چھوٹی عمروں میں حسنین کریمین بھی موجود ہیں. دروازے پہ دستک ہوتی ہے, پتہ چلا کہ ایک فقیر آیا ہوا ہے, ایک یتیم کی یتیم ہے, وہ آیا, ایک روٹی اس کو دے دی, پھر ایک دستک ہوتی ہے اذان سے پہلے وہ مسکین تھا اس کو دے دی, ایک کوئی غلام تھا قیدی اس کو دے دی, تینوں روٹیاں اٹھا کر ان کو دے دی, اور خود پانی اور کھجور کے ساتھ افطاری کرنے والے. آسمان سے رب نے انہی کے بارے میں یہ فرمایا تھا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہ اس خاندان کے لیے اللہ پاک نے یہ خود قرآن پاک میں گواہی دی اور شہادت دی. حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ما رأيت احدا اصدق لہجۃ من فاطمہ غیر الذی ولدتها. فرمایا اللہ اکبر, نبی کریم علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کے علاوہ اگر میں نے زندگی میں سب سے بڑا کوئی سچا سنا اور دیکھا ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھا. یہ ماں کی گواہی ہے سیدہ فاطمہ کے بعد, میں نے آج سے بڑا سچا کوئی نہیں دیکھا. بلکہ ایک موقع پر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے کوئی معاملات تھے تو کہا کہ میں نے جو بات کہی ہے نا اس کی تصدیق سیدہ فاطمہ سے کروا دیں. سیدہ فاطمہ الزہرا سے جا کے پوچھیں یعنی حضرت عائشہ کی نگاہ میں ان کا مقام کتنا اونچا ہے کہ اپنی بات کی تصدیق کروانے کے لیے بھی ان کا نام لے رہی ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے فاطمہ کی فضیلت میں. تو پہلی حدیث عائشہ سے لے کر آئے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ماں ہو کر ام المؤمنین ہو کر زوجہ مطہرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو کر وہ فرما رہی ان فاطمہ علیہ السلام کہ حضرت فاطمہ جو ہیں ہم تو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, وہ رضی اللہ عنہ نہیں کہہ رہی ان کے بارے میں, اس سے آگے بڑھ کر ادب سے کہہ رہی کہ حضرت فاطمہ کون ہے علیہ السلام, جن پہ اللہ کی سلامتی نازل اللہ کا سلام ہو جن کو. تو یقیناً یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا مقام اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمایا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا, امہات المومنین نے بیان فرمایا, اور 1400 سال سے اہل اللہ اس کو بیان کرتے چلے آ رہے ہیں. علامہ صاحب اب یہ موضوع اس طرح کا ہے کہ ٹرانسمیشن تو کیا رمضان تو کیا ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی لیکن ہم ان کی شان کو بیان نہیں کر سکتے. لیکن وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے تو آپ سے اجازت لیں گے.